ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس سے ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کتاب مقدس نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. لیکن مشرکین مکہ کا رویہ اور حال یہ ہے فقط ضرور انہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کو جھٹلایا، ان کو بجائے سمجھنے ان پر عمل کرنے انہوں نے اس کی بجائے تکذیب کا راستہ کیا، اس سے منہ موڑا. اللہ نے فرمایا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وہ وقت دور نہیں ہے جس سزا کی انہیں خبر دی جا رہی ہے وہ ان پر ضرور اور لازمی طور پر آئے گا. پھر اللہ نے درمیان میں 7 واقعات ذکر فرمائے گزشتہ اقوام میں کہ دیکھو گزشتہ قوموں میں بھی اللہ کے ہادی اور رسول آئے، اللہ کی سچی تعلیمات ان کے ذریعے سے قوموں تک پہنچی، لیکن جب قوموں نے وہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا وہ قومیں دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، دنیا ہی میں صفحہ ہستی سے مٹا دی، تباہ و برباد کر دیا. آخرت کی سزا تو ہے جب کوئی قوم اللہ کے عام قوانین اور ضابطوں جن کے ذریعے اس قوم کی ترقی اور اس کا عروج ہوتا ہے ان کو جھٹلاتی ہے تو یقیناً وہ قوم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے. اب یہاں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور قرآن کی عظمت و اہمیت اللہ کی تعلیمات کی سچائی کو واضح کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک یہ قرآن مقدس کوئی گھڑنتو بات نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کر خود ہی گھڑ لی ہو، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کی طرف سے لے آنے والا جو واسطہ ہے وہ روح الامین، وہ فرشتہ ہے جس کی امانت دیانت، جس کی بزرگی و شرافت مسلمہ ہے، جس کا لقب ہی روح الامین امانت دار. نزل به روح الامین. اس قرآن مقدس کو اتارا ہے روح الامین، اس فرشتے نے جو بہت ہی امانت دار دیانت دار، اس نے اللہ کے اس کلام میں کوئی رد و بدل نہیں کی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیا ہو اور حضور کو بھول گئے ہو، نہیں، بلکہ اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں داخل کیا. علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر. حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کی تعلیمات لے کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
دو صفات ہیں، ایک تو آپ کی صفت ملکی ہے اور ایک صفت آپ کی صفت بشریت ہے۔ انسان میں بھی اللہ نے یہ دونوں صفات رکھی ہیں۔ انبیاء میں یہ دونوں صفات کامل درجے کی ہیں، ان کی ملکیت بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے، ان کی بشریت بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جب اللہ کی وحی آتی تھی تو بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بشریت سے نکل کر ملکیت میں داخل ہو جاتے تھے، اور فرشتہ تو ویسے ہی ملک ہے، تو ملک کا ملک کے ساتھ اتصال ہوتا تھا، اور اس طریقے سے اللہ کی تعلیمات وہ قرآن مقدس کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الفاظ و معانی دونوں کے ساتھ محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ملک اور فرشتہ وہ بشری اور انسانی لبادہ میں آتے تھے، کسی نہ کسی صحابی کی صورت میں، عموماً حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور صورت میں تشریف لاتے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی لباس اختیار کر کے تشریف لاتے تھے۔ یہ وحی کی صورت اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی، جو پہلی صورت ہوتی تھی وہ زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری صفات سے نکل کر جب ملکی صفات اختیار کرنی پڑتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردیوں میں بھی آپ پر پسینہ طاری ہو جاتا، پسینہ بہنا شروع ہو جاتا۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو یہ حضور کے دل پر صرف معنی کا ہی نزول نہیں تھا، بلکہ الفاظ اور معنی دونوں آپ کے دل میں محفوظ کیے گئے، راسخ کیے گئے، اس لیے بھولنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ قرآن مقدس کیوں اتارا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے انہیں تنبیہ کریں، انہیں اس حوالے سے خبردار کر دیں کہ ان کے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ یقیناً ان کے ظلم، فساد، دنیا میں جو لوگوں پر وہ زیادتی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، ان کے حق میں یہ نتیجہ برا نکلنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ قرآن مقدس یہ بات بار بار انسان کو بتاتا ہے۔ یہ واقعات جو انبیاء کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ واقعات محض داستانیں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہیں تاکہ انسان خبردار ہو جائے کہ جن قوموں نے بھی دنیا میں ظلم و فساد کا راستہ اختیار کی ہے تو ان کا انجام کیا ہوا، وہ قومیں تباہ برباد ہوئی ہیں۔ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے اس لیے اتارا تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ قرآن مقدس بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے، کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عربی تھی، جن کو سب سے پہلے تعلیم دینی تھی وہ زبان کیونکہ عربی رکھتے ہیں، ان کی زبان میں ایک بات سمجھائی جائے، ایک تعلیم دی جائے۔ جو کسی کی زبان میں بات کہی سمجھائی اس کو جا سکتی ہے نا، وہ دوسری زبان میں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو اب سب سے پہلے عرب اس کے مخاطب ہیں، ان کی زبان عربی ہے، تو یہ فصیح اور واضح عربی زبان میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس اتاری ہے بلسان عربی مبین۔ اس کا سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری زبان دوسری ہے، ہم کیا جانے کیا ہو رہا ہے، نہیں، انہی کی زبان واضح دو ٹوک اللہ کے احکامات ان کی زبان میں یہ بیان کیے گئے بلسان عربی مبین۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن پر یہ کتاب مقدس اتاری گئی ہے، ان کی عظمت شان پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے، پہلے صحیفوں میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو انسانیت کے لیے نجات دیتا ہوگی، ان پر یہ کتاب اتاری جائے۔ وَإِنَّهُ میں وہ ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے خود قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن، اس کا تذکرہ پہلی آسمانی اور الہی کتابوں میں بھی، یعنی پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ نو انسانیت کی آخری
تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جائے، یا یہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے عام اور بنیادی مضامین ہیں، جو اس کے اصول اور ضابطے ہیں، وہ پہلے بھی نازل کیے گئے ہیں ہر دور میں۔ پہلی آسمانی کتاب ہوئی ہے، مثلا توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، قیامت اور معاد کا تذکرہ ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کا ایک دن اسے جواب دینا ہے، ان کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ تو دونوں تینوں معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، کیا ان مشرکین مکہ کے لیے اس میں یہ بڑی نشانی نہیں ہے کہ اس کتاب مقدس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ یہ برحق کتاب ہے، یا اس نبی کی سچائی کو وہ بھی جانتے ہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ یہود مدینہ سے متاثر تھے، ان کو اہل علم سمجھتے تھے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، انہوں نے کچھ لوگ مکہ بھیجے کہ علماء یہود سے پوچھ کر آئیں کہ یہ اس طرح ایک شخص ہے، ہماری قوم کا ہی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی سچائی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری آسمانی کتابیں، تمہاری تعلیمات ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اب وہ وقت ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئیں اور ان کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی۔ یہ تورات انجیل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان کے زمانہ اب آ چکا ہے، ان کا وقت آ چکا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے۔ ہم تو سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے اندر ہی وہ ہوں گے جی، اس لیے انہوں نے اصل مخالفت بعد میں جو یہود نے کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کو مانتے تھے، حضور کی نبوت کے قائل تھے، حضور کی ان پیشین گوئیوں کے ذریعے سے پہچانتے تھے جو تورات میں مذکور ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے وہ نہیں آئے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو عربوں کے نبی ہیں، اسرائیلیوں کے نبی نہیں ہیں، یعنی مانتے تھے کہ نبی ہیں لیکن ہم میں کیوں نہیں ہوئے، اس لیے ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا نا کہ اس لیے ان کو حسد ہے کہ یہ نبوت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں منتقل کر دی گئی۔ اس حسد اور جلن کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل یعنی اس وقت جو یہود کے علماء تھے وہ بھی اس کو جانتے تھے۔ یہ کیا ان کے لیے اتنی نشانی کافی نہیں ہے کہ جو پہلی کتابوں کے عالم ہیں وہ بھی حضور کی سچائی کے قائل ہیں، اور پھر خاص طور پر علماء یہود میں سے وہ علماء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، اور وہ حضور کی ان پیشین گوئیوں کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے جو پہلی کتابوں میں مذکور تھی۔ انہوں نے کھل کر تصدیق و تائید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے نبی اور آخری نجات دہندہ نہیں ہے؟ اور ایک اعتراف یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فصیح عربی زبان میں یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے، اس لیے عربی میں یہ اس طرح جملے، آیات، قوانین اور ضابطے بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر عربی کے علاوہ ہم کسی اجمی زبان میں اس کتاب کو نازل کرتے نا تو پھر بھی انہوں نے انکار ہی کرنا، ماننا پھر بھی نہیں تھا، پھر تو ڈبل انکار کرنا تھا۔ قرآن ان الفاظ میں اس کو بیان کرتے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ زیادہ اعتراض کرنا تھا کہ دیکھو جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ کیا یہ کہتا رہتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طریقے سے ہم نے اس کا انکار جو ہے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا۔ یہ جو مجرم ہیں جانتے اصل ہیں، مکہ کے مشرک ابو جہل اینڈ کمپنی جن ان کے تسلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ تعلیمات درست اور صحیح ہیں، لیکن وہ سچائی ان کی زبان پر نہیں آتی تھی، ان کی سرداری چدراہٹ کو زد پڑتی،
انہیں اپنی اس چدراہٹ کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے اس غرور اور تکبر سے نکلنا پڑتا تھا، اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ کیا کر دیتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یعنی اس ایمان کو مجرموں کے دلوں میں اس کا یقین موجود ہے، وہ اس کو جانتے ہیں، دلوں میں یہ بات موجود ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، زبان پہ نہیں اقرار کرنے کو تیار، کیونکہ ان کی اس سرداری کو نقصان پہنچتا ہے، ان کو اس تکبر و غرور کو نقصان پہنچتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ان کے وہم کا غلط خیال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر میری بات مان لو تو تم عرب کی کیا بات کرتے ہو، تم تو عجم کے بھی حکمران بن جاؤ گے۔ اور جنہوں نے مانا ان کی تعلیمات کو تسلیم کیا، کیا انہوں نے دنیا میں عرب و عجم پر حکمرانی نہیں کی؟ دنیا میں انسانیت کی رہنمائی انہوں نے نہیں کی؟ حکمرانی کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ تم دوسروں پر روک چڑھاؤ، دوسروں کو محکوم بناؤ، غلام بناؤ۔ حکمرانی کا تو مطلب انسانیت کی رہنمائی ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا کی ترقیات کا راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی عزت و عظمت ملتی ہے، جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے عزت و عظمت سے نوازا ہے کہ آج تک دنیا میں ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انکار مسلسل ان کے زبان سے جاری رہا، یہاں تک کہ دلوں میں بھی انکار اب رچ بس گیا ہے، لہذا اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، نہیں مانیں گے اللہ کی تعلیمات کو، حتیٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ دردناک قسم کے عذاب اور سزا کو یہ نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو بغتۃ، وہ بتا کر نہیں آئے گا، وہ اچانک آئے گا۔ اسباب تو اس کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب آئے گا نا ان کی گرفت ہوگی تو اس وقت پھر انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت کہیں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں تھوڑی مہلت نہیں مل سکتی کہ ہم توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں سے معذرت کر لیں، وہ درست کر لیں۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب میں کے حوالے سے یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ جیسے ہر فاسد قوم کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اور نبی نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے آگے سے کیا لیا، وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کا عذاب مانگتے ہیں۔ ابو جہل بھی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، جب بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلنے لگا، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر وہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کرنا، امطر علینا او حجارۃ، کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کرنا۔ جی عجیب بات ہے، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، بیت اللہ کو چمٹ کر، اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کرنا اگر وہ سچے ہیں۔ ان کے زوم اور ان کے گمان کے مطابق کیا اللہ نے فیصلے کرنے؟ سچائی تو واضح ہے، آج تک اللہ کے اس پیغمبر پر جھوٹ کا تجربہ انہوں نے نہیں کیا، جو تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں ان کے اندر کہیں سکم خرابی کمزوری نہیں ہے، اور ان کی زبان میں ان کو سمجھ سکتے ہیں، کہیں نقص اور کمزوری یہ نہیں نکال سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی انسانی بنائی ہوئی بات ہوتی تو پھر اس جیسی تو قرآن نے چیلنج کی ہے، لاؤ اس جیسی کوئی ایک سورت، ایک آیت ہی بنا لو، لیکن قرآن نے کہا اس جیسی کبھی بھی، چاہے ساری دنیا مل جائے، جن و انس کو اکٹھا کر لے، سب مل کر بھی اس جیسی ایک آیت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کی تعلیمات ہے، کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کہ اللہ کے عذاب کی مانتا ہے، عجیب حال ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا بھلا تم غور و فکر کرو کہ اگر ہم ان کو کچھ سال اور بھی مہلت دے دیں،
اللہ کا عذاب تو باہر کا اس کا ایک وقت متعین ہے، آتا ہے اللہ کا عذاب، لیکن پہلے قوموں کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر کچھ سال ہم مزید ان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں اور تھوڑی وسعت پیدا کر دیں، موقع دے دیں کہ اور کھا پی لیں، مزے کر لیں دنیا میں، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آج جو قومیں ظلم و طغیان میں مبتلا ہیں اور انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقیات کر لی ہیں، کچھ عرصہ اور اگر ان کو موقع مل جائے تو کیا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اس کی گرفت ان پر نہیں ہے، یا اللہ ایسی ظالم قوموں کو سزا نہیں دے گا؟ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یتمتعون۔ یاد رکھیں جب ان پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر ما اغنی عنہم ما کانوا یتمتعون، جو سامان ساز و سامان ان کو دیا گیا ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ جو دولت، جو دنیا کی ترقیات، جو دنیا کی وسائل ان کو دیے گئے ہیں نا، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلی قوموں کی ترقیات کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح قومیں عاد نے، قوم سمود نے کس قدر فن انجینئرنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتنی عالیشان بلڈنگیں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنا لی، اور جو پہاڑوں کو تراش کر وہ براہ راست جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے تھے۔ آج ہم نے اسی پہاڑ کو ریزہ کر کے ٹکڑے کر کے بجری سیمنٹ کی صورت میں بلڈنگیں کھڑی کری، کام تو وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو آج تم نے جب ترقیات کچھ کر لی ہیں تو یہ سمجھنے لگ پڑو کہ یہ ساز و سامان ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ نہیں، اللہ کا عذاب جب اس کے نمونے اب بھی دنیا میں اللہ تھوڑے دکھلاتا رہتا ہے۔ اللہ کہیں کسی علاقے میں آگ لگا دے، تمہارے سارے فائر بریگیڈ، ساری تمہاری مشینری، سارے تمہارے وسائل اس کو بجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ جھٹکا دے دے تو تم اللہ کے اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں ما اغنی عنہم ما کانوا یتمتعون۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ جب بھی کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے تو اللہ کا قانون یہ کہ پہلے انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے سمجھنے۔ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا، نہیں ہم کسی شہر کو، آبادی کو تباہ و برباد کرتے مگر ان کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں، ذکرا، انہیں نصیحت کرنے والے پہلے آتے ہیں۔ اور وما کنا ظالمین، ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی نا انصافی سے کسی کی گرفت نہیں کرتے، ظالم فسادی قوموں کی ہی گرفت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ تنبیہ کیے بغیر ان کی گرفت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے کلام مقدس کی عظمت، صداقت اور ان کی اہمیت کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لانے والے اس فرشتے روح الامین کی امانت داری کو بیان کیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کی ہے۔ اور اس کے باوجود جو قومیں اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا رہی تھیں اس دور میں یا آج، ان کے لیے سخت ترین عذاب اور سزا کی تنبیہ، وارننگ کہ اپنے آپ کو درست کر لو، ورنہ اللہ کا عذاب اس سے تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ تمہارا ساز و سامان، یہ تمہارے وسائل، یہ تمہاری ترقیات اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکے۔ تو اس لیے تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کرو اور اللہ کی تعلیمات کی طرف آؤ اور ان پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔